بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ مجلس میں آپ نے بہت ساری وہ باتیں جو جنگ کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیسی کیسی ترتیبیں آپ نے اختیار کی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو چھوٹے چھوٹے قافلے آپ نے روانہ فرمائے، اور پھر جب مکہ کے مشرکوں نے ایمان والوں کے خلاف جنگ کی منصوبہ بندی کی اور انہوں نے اپنا سارا مال اس کے لیے لگایا کہ قافلے کو روانہ کیا، جو کچھ اس میں نفع آئے گا وہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے استعمال کریں گے، تو اس کے بعد جو معرکہ پیش آیا، جو جنگ پیش آئی، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، معرکہ بدر، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کی ان شرارتوں سے بے خبر نہیں تھے، لمحہ لمحہ ان کی ایک ایک بات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو شام کی طرف جاتے ہوئے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن قافلہ بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کی جاسوسی کے لیے مسلسل آدمی چھوڑ دیے۔ رمضان کا مہینہ لگتے ہی سن 2 ہجری میں معلوم ہوا کہ قافلہ اب شام سے واپس آ رہا ہے، جس کے پاس منو سونے کی مالیت سے زیادہ کا مال ہے، جبکہ حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی ہیں۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا کہ یہ قریش کا سوداگری قافلہ ہے جو مال و دولت سے لدا ہوا ہے، آپ حضرات اس کی طرف نکلیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی غنیمت میں سب کچھ تمہیں عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں نکلنے کا شوق تو دلوایا، لیکن نکلنا فرض نہیں فرمایا۔ اپنے اپنے حالات کے مطابق تقریباً 313 جان و مال قربان کرنے والے سچے عاشق تیار ہو گئے، لیکن چونکہ کسی بڑی جنگ کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے باضابطہ جنگی تیاری نہیں ہوئی۔ تلوار، برچھا، کلاڑی وغیرہ جو جس کے ہاتھ میں لگی لے کر تیار ہو گیا۔ 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سچے وفاداروں کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے، اور ادھر ابو سفیان بھی جہاں دیدہ آدمی تھا، وہ بھی حالات سے بے خبر نہیں تھا، اس کو پورا احساس تھا کہ مسلمان جن کے خلاف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ضرور وہ ہمارا پیچھا کریں گے۔ شام سے نکلتے ہی اس نے ٹوہ لگانی شروع کر دی، اور اس کے بعد
راستے میں اس کو معلوم ہوا کہ مسلمان کوئی بڑی جماعت لے کر ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس نے فوراً زمزم غفاری نام کے ایک آدمی کو مزدوری دے کر مکہ میں یہ خبر پہنچانے کے لیے تیار کیا۔ زمزم غفاری اونٹنی دوڑاتا دوڑاتا عربی رواج کے مطابق مکہ میں ایسے داخل ہوا کہ اونٹنی کے ناک کان کٹے ہوئے تھے اور اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے تھے اور کجاوا الٹا کر کے اونٹنی کی پشت پر رکھا ہوا تھا، اور اس نے داخل ہوتے ہی زوردار آواز لگائی، ہائے ہائے برباد ہو گئے، قافلہ لٹ گیا، مدینہ والوں نے حملہ کر دیا۔ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے دوڑو، ہائے قافلہ ہائے قافلہ ہائے قافلہ۔ اس کا اثر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ مکہ میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی، بلکہ شاعروں اور لیڈروں نے جو آگ پہلے لگائی ہوئی تھی وہ اور بھڑک گئی۔ لگ بھگ 1300 جنگی ماہر نوجوان ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تیار ہو گئے۔ ابو لہب کے علاوہ کوئی بڑا سردار پیچھے نہیں رہا۔ جو خود نہ جا سکا اس نے اپنی جگہ پیسے دے کر دوسرے شخص کو بھیجا۔ ابو لہب نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو اپنے قرضے کے بدلے میں بھیجا۔ لشکر کے پاس سامان جنگ کی بھی کچھ کمی نہیں تھی، 100 گھوڑے تھے اور اونٹوں کا تو حساب ہی نہیں تھا۔ یہ مکہ سے جوش میں اکڑتے ہوئے، تکبر سے نعرے لگاتے ہوئے اور بینڈ باجے بجاتے ہوئے اس طرح نکلے جیسے آج مسلمانوں کا نام ہی مٹا دیں گے، اور قرآن کریم نے ان کے اس تکبر اور گمنڈ کو اس طرح بیان فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ دوسری طرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا یہ حال تھا۔ صرف حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد بن اسود کے پاس 2 گھوڑے تھے، باقی 70 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پر 3 آدمی باری باری سوار ہو رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سفر فرمایا جا رہا تھا۔ ساتھی عرض کرتے رہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہیے، ہم آپ کی جگہ پیدل چل لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نہیں، نہ آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، نہ مجھے آپ سے کم ثواب کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں 2 جہاں کے بادشاہ، اور یہ ہے ان کی اخلاقی تعلیم۔ سفرا نامی جگہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بزبز بن عمرو اور حضرت عدی بن ابو غبا رضی اللہ عنہما ابو سفیان کے قافلے کی جاسوسی کے لیے بھیجے۔ وادی زفران پہنچ کر پتہ چلا کہ مکہ سے بہت بڑی فوج مقابلے کے لیے نکل پڑی ہے۔ اب حالات بدلے ہوئے ہیں۔ اب اس پر مشورہ صحابہ کرام سے کیا، کیونکہ یہ خطرناک مسئلہ تھا، کیونکہ مدینے سے نکلتے وقت اتنی بڑی فوج کے ساتھ جنگ کا نہ خیال تھا، نہ ارادہ، اور نہ ہی تیاری تھی، لیکن اب پیچھے ہٹنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، سارے حالات کے بارے میں آگاہ فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سفیان کے قافلے یا مکی لشکر میں سے ایک پر فتح کی خوشخبری دی ہے، اب تم اپنا مشورہ دو، ہم کیا کریں؟ اس پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور زوردار تقریر فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی اسی طرح زبردست تقریر اور تائید فرمائی۔
پھر حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، انہوں نے کچھ ایسی تاریخی باتیں کہی جو تاریخ کے کانوں میں ہمیشہ گونجتی رہیں گی۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا تو بھی اور تیرا خدا بھی جا کر جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں آپ بھی چلیں اور آپ کا خدا بھی چلے، یعنی مدد خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اور ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف رہ کر جنگ کریں گے۔ خدا کی قسم ہم آپ کے حکم پر سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم آپ کے حکم پر آپ کے ساتھ برق غماد نام کے چشمے تک لڑتے بڑھتے پہنچ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو۔ بات اصل یہ تھی کہ یہ تینوں صحابہ مہاجر تھے، جبکہ لشکر میں زیادہ تعداد انصار کی تھی، جنگ کا زیادہ بوجھ انہی پر پڑنا تھا، اسی لیے ان کے جواب کا انتظار تھا۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس بات کو تاڑ گئے، فوراً کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ مشورہ ہم سے لیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل آپ سے ہی مشورہ لیا جا رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ جو سچا دین لے کر آئے ہم نے اس کی تصدیق کی، اس پر ہم نے آپ کی فرما برداری پر عہد کیا، اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے تب بھی ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم لڑائی میں مستعد رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے ضرور ایسی باتیں دکھائیں گے جن سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں یہ بات بھی ہے، انہوں نے عرض کیا بیعت عقبہ ثانیہ کے مطابق شاید آپ یہ سمجھے ہیں کہ انصار کی ذمہ داری صرف مدینہ کے اندر مدد کرنے کی ہے۔ نہیں، خدا کی قسم آپ جس کے ساتھ چاہیں تعلق جوڑیں، جس کے ساتھ چاہیں تعلق توڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ ہمارے مال میں سے جو کچھ لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ اچھا لگے گا جو آپ چھوڑیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی سے چمکنے دمکنے لگ گیا۔ اس مشورے کے بعد اسلامی لشکر مدینہ المنورہ سے 150 کلومیٹر دور بدر نام کے میدان کی طرف چل پڑا، کیونکہ یہی وہ میدان تھا جو شام سے مکہ جانے والے راستے پر مدینہ سے قریب تھا۔ یہیں پر قافلے کو روکنے کا خیال تھا اور یہیں پر قریشی لشکر نے بھی پہنچنا تھا۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 333 کلومیٹر اور مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر دور پڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس حضرت بزبز عدی خبر لگاتے یہاں آئے تھے، اور ادھر انہوں نے دو عورتوں کو جھگڑتے دیکھا اور ایک دوسرے سے اپنا قرض مانگ رہی تھی۔ دوسری نے کہا تنگ نہ کرو، 2 دن میں یہاں قریشی قافلہ شام سے پہنچنے والا ہے، اس کی مزدوری کر کے تیرا قرض دے دوں گی۔ اور اس طرح انہیں اس قافلے کی آمد کا پتہ تو چلا، مگر ان کے اونٹ کی مینگنی سے ابو سفیان کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ یوں ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا، اور اس نے اس کی خبر فوراً ابو جہل کو بھی کر دی کہ ہم بچ گئے ہیں اور اب آپ واپس مکہ چلے جائیں۔ ابو جہل اس وقت قافلہ لے کر جوفہ پہنچ چکا تھا، اور اس کو ساتھیوں نے بھی واپسی کا مشورہ دیا۔ بلکہ بنو زہرہ کا سردار اخنس ابن شریک اپنے 300 آدمی لے کر واپس ہو گیا کہ ہم اپنا سامان بچانے آئے تھے اور وہ بچ چکا ہے، اب جنگ کس لیے؟ لیکن ابو جہل پیش میں آ گیا اور کہنے لگا نہیں، ہم بدر کے میدان تک جائیں گے، جہاں اونٹ ذبح کریں گے
کنجریاں ناچیں گی گائیں گی اور ہم دنیا والوں کو اپنی بہادری دکھائیں گے۔ اس پر دوسرے سردار بھی تیار ہو گئے اور 15 رمضان المبارک تک بدر کے میدان میں پہنچ کر اچھی جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اور ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 16 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کے میدان کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ میرے ایمانی بھائیوں، راستے میں ایک جگہ قریشی فوجوں کو مکہ مدینہ کے راستے میں رہنے والے کچھ قبائل بنو بکر، بنو مدلج وغیرہ کا خطرہ لگا کہ کہیں وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، کیونکہ ان سے لڑائی چل رہی تھی۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ اچانک ابلیس لعین یہاں کے سردار سراقہ ابن جاشم مدلجی کی شکل میں ابو جہل کے پاس آیا اور تھپکی دے کر کہنے لگا، یار وہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، آج تو ساری قوم اور برادری کا معاملہ ہے، میں اور میری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ ابو جہل خوشی سے پھول گیا۔ جس وقت دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور شیطان نے فرشتے آتے دیکھے تو نضر ابن حارث ابو جہل سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا اور کہنے لگا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اسی بات کی طرف سورہ انفال میں اشارہ ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سمجھایا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ سارا واقعہ رازوں کا ایک سمندر ہے، سب کچھ بیان کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن یہاں رک کر چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ان رازوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوری سورہ انفال نازل فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ لڑائی قافلے سے نہیں ہوگی بلکہ ابو جہل کی بڑی فوج سے ہوگی جو ہتھیاروں میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن یہ بات پہلے سے نہیں بتائی جاتی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ لڑائی کے لیے بالکل خالی ہاتھ نکل پڑتے ہیں، نہ تعداد بڑھانے کی سوچتے ہیں، نہ ہتھیاروں پر ہی غور کرتے ہیں۔ اسی لیے جب اچانک ہی ابو جہل کے لشکر سے لڑائی کرنے کی بات آئی تو ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ ایک بجلی سی گرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض بھی کرتے ہیں کہ حضرت اس کے لیے کچھ تیاری بھی ہونی ضروری ہے۔ قرآن کریم اس کی جو ہے منظر کشی کرتا ہے، كما خرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے گروہ کو یہ بات ناپسند تھی، وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کے لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور اس پر دلوں میں ایک بات آتی ہے کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا، کہ ایک طرح مشرکین مکہ کو اچھی طرح مکمل تیاری کرنے کا موقع دیا گیا، ان کی تعداد بھی 1000 سے زائد، اور دوسری طرف ایمان والوں کی تعداد بس 313 رکھی جاتی ہے، حالانکہ اگر ان کو پہلے سے معلوم ہوتا تو وہ بھی اپنی تعداد بڑھا سکتے تھے، ساتھ ہی ہتھیاروں پر بھی غور کر سکتے تھے۔ خدایا یہ راز کیا ہے؟ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کو ابو سفیان کے قافلہ
یا ابو جہل کے لشکر پر، دونوں میں سے ایک پر ضرور فتح نصیب ہوگی، اور اس پر انسانی فطرت کی کمزوری سامنے آتی ہے کہ ہر شخص کے دل میں یہی آرزو اور تمنا ہے کہ افسوس کبھی ابو سفیان کا قافلہ ہی مل جاتا تو بے کانٹے کی مچھلی کی طرح نگل جاتے۔ ابو جہل کی زبردست فوج سے کون مقابلہ کرے گا؟ سبحان اللہ۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ بے شک تم یہی آرزو کرتے ہو، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ زیادہ سے زیادہ لوگ یہی تو کہیں گے کہ مکہ والے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو موقع پر پتہ چل گیا، انہوں نے سامان جنگ ہی چھین لیا۔ لیکن جب ایک طرف پوری تیاری، تعداد بھی کئی گنا زیادہ، دوسری طرف بغیر تیاری کے خالی ہاتھ کھڑے کچھ معصوم چہرے، لیکن آخرکار یہی معصوم غالب آتے ہیں۔ باطل کو اپنی طاقت کچھ بھی کام نہیں آتی۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ عرب میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں باطل کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس کی جڑیں کٹ جاتی ہیں، اور باطل پرست یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں تبھی تو غالب آئے ہیں، اور ہم باطل پر ہیں تبھی سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری قسمت میں شکست آتی ہے۔ پڑھیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ اس بات کو کچھ آگے اور واضح کر کے بیان کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ تم دونوں فریق بدر کے میدان میں جمع ہوگے، ورنہ اگر پہلے صلاح مشورہ کر کے ایک میدان اور ایک دن جنگ کے لیے متعین کر لیتے تو ضرور وقت سے آگے پیچھے ہو جاتے اور مقابلہ نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ مقابلہ چاہتا تھا، تبھی ہر ایک فریق کو کھینچ کر ایک وقت میں لے آیا، بلکہ جنگ سے پہلے ہر ایک کو دوسرے کی تعداد کم دکھائی تاکہ دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں، مشرک ڈر کر بھاگ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے سب کچھ کر رہا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ ہو ہی جائے، کیونکہ ابو جہل جیسے بہت سے شیطان کے پجاری ابھی بھی سادہ لو عوام کو شک میں ڈال رہے تھے کہ ہمارا شرک والا مذہب ہی سچا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے ساتھ ہے، تبھی تو مسلمان مکہ مکرمہ کو جس میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے چھوڑ کر بھاگے ہیں، تبھی تو مسلمان مکہ المکرمہ کو جس میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کو چھوڑ کر بھاگے ہیں، اور ہم کو یہاں حرم کا متولی بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرما کر اس راز سے بھی پردہ ہٹانا تھا تاکہ اب قیامت تک جو شرک کی موت مرے وہ سمجھ لے میں باطل پر مرنے والا ہوں، اور جو ایمان کی زندگی جیے وہ اس یقین کے ساتھ زندہ رہے کہ میں ہی سچے دین پر قائم ہوں۔ اور پھر قرآن پاک کو پڑھی اور سنیے، اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور کیجئے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا
وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرائے اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو، اور جس سے زندہ رہنا ہو واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اور یقیناً وہ سینوں میں چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ مشرکین مکہ بدر کے میدان کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اس میں سمجھ بوجھ رکھنے والے حضرات اس خامخواہ کی بے مقصد جنگ سے خوش نہیں تھے، مگر خاندان کے گٹھ جوڑ سے علیحدہ ہونے کی ہمت بھی نہیں رکھتے تھے۔ ہائے رے خاندان، ہائے رے قوم، ہائے رے برادری۔ حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے وہ بھی جنگ سے بالکل خوش نہیں تھے۔ انہوں نے عتبہ سے کہا ہم کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ اگر ہم جیت بھی گئے تب بھی اپنے ہی بھائیوں کا گلا کاٹیں گے، انہی کا خون کریں گے، کیا یہ اچھی بات ہے؟ انہوں نے عتبہ سے کہا اگر آپ چاہیں تو آج کا دن آپ کے لیے ہمیشہ نیک نامی کمانے کا دن ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ حکیم نے کہا قریش کا جتنا بھی غصہ ہے وہ صرف عمرو بن عبداللہ حضرمی کے قتل پر ہے، آپ چاہیں تو عمرو بن عبداللہ حضرمی کی دیت دے کر اس لڑائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ عتبہ نے کہا میں تو مان گیا، لیکن مسئلہ حنظلیہ کے بیٹے ابو جہل کا ہے، آپ اس کو منانے کی کوشش کریں۔ حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس گیا، اس کو عتبہ کا پیغام دیا۔ ابو جہل سنتے ہی بڑبڑانے لگا اور کہنے لگا عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ مسلمانوں کے لشکر میں ہیں، یہ اسی کو بچانے کی سوچ رہا ہے۔ بزدلی کے کچھ تانے دیے اور اس پر عتبہ طیش میں آ گیا اور اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا یہ جنگ میں پتہ چلے گا مردانگی کس کو کہتے ہیں۔ اس پر ابو جہل نے گزشتہ سال حضرت عبداللہ بن جیش کے ہاتھوں نخلا میں قتل ہونے والے عمرو بن عبداللہ حضرمی کے بھائی عامر کو بھڑکا دیا کہ دیکھو عتبہ تیرے بھائی کا بدلہ نہیں لینے دے رہا ہے۔ اس پر عامر اپنے کپڑے پھاڑ کر بالکل ننگا ہو کر چلانے لگا واہ عمرا واہ عمرا، ہائے رے عمر، ہائے رے عمر۔ پھر کیا تھا، ساری فوج میں جوش آ گیا اور سبھی ہتھیار باندھ کر میدان میں آ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اس کنارے پر ایک جگہ خیمہ لگانے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ جو اس علاقے کے ماہر تھے ان کے مشورے پر کچھ آگے یعنی قریشی لشکر کے نزدیک ہی خیمہ زن ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر خود لشکر کا جائزہ فرمایا۔ ادھر صحابہ کرام نے ان کے پانی بھرنے والے 2 غلام پکڑ لیے جن سے لشکر کی پوری تفصیل اور پوری جانکاری ہو گئی۔ پھر صحابہ کرام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مشورے پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچی جگہ پر ایک خیمہ بنایا تاکہ وہاں سے حالات پر نظر رکھ سکیں۔ یہ خیمہ اسی جگہ پر تھا جہاں آج مسجد عریش ہے۔ یہ 16 اور 17 رمضان مبارک کے درمیان کی رات کی بات ہے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ کے کرم سے بارش برسی جو صحابہ کرام کے لیے رحمت اور مشرکین کے لیے مصیبت بن گئی۔ کافروں والا علاقہ چکنی مٹی کا تھا جس سے اس میں دلدل اور پھسلن ہو گئی، جبکہ صحابہ کرام والا علاقہ ریتیلا تھا، بارش سے ریت اچھی طرح جم گئی۔ ساتھ ہی صحابہ کرام نے نہانے دھونے اور وضو وغیرہ کے لیے بھی پانی جمع کر کے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، جس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ کسی کے دل میں
شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوتی تو مشرکین کے پاس میدان کی اچھی جگہ نہ ہوتی. اس سے یہ وسوسہ بھی دور ہو گیا، موسم ٹھنڈا ہو گیا اور صحابہ کرام کو یہاں اچھی طرح نیند آئی، جس سے راستے کی تھکاوٹ بھی دور ہو گئی. قرآن کریم نے اس نعمت کو اس طرح بیان کیا: اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. یاد کرو جب تم سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، تمہارے دلوں کی ڈھانس بندھ جائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جمائے. اس رات سارے لوگ آرام سے سو گئے، بس ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حریش جھونپڑے میں کھڑے اتنے عاجزی اور گریہ زاری سے دعا فرما رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اس تڑپ اور عاجزی پر ترس آ رہا تھا. یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ اپنی وسعت کے مطابق محنت کر کے پھر نتیجے کے لیے اپنے رب کے در پر دامن پھیلا کر بیٹھ جاؤ. ایمانی بھائیوں، کہ جنگ کی ابتدا کیسے ہوئی، لاشوں کے ڈھیر کیسے لگے،